السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر یوسف اور آج ہم ایک بہت ہی کامن اور اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ ہے فروزن شولڈر۔ اچھا، بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں اس شکایت کے ساتھ کہ بھائی ڈاکٹر صاحب شولڈر میں بہت درد ہے، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے بازو میں بہت درد ہے۔ میں ایسے مریضوں کو بہت روٹین میں دیکھتا ہوں اپنی کلینک میں، کیونکہ میرا جو پرائمری ڈومین ہی برین اور سپائن ہے، اور میجورٹی لوگوں کو جن کو گردن کے یا کوئی سروائکل کا مسئلہ ہو تو ان کے ہاتھوں میں درد آتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فروزن شولڈر کے بارے میں، کہ بھائی صرف ادھر بازو میں درد ہوتا ہے اور کہیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جو سب سے ایک اہم چیز یا وہ میں ایک ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں، وہ بہت ہی آسان سی چیز ہے کہ بھائی اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر لے کے جائیں ایسے، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اپنی کمر کے پیچھے لے کے جائیں۔ دیکھیں، میرے اور آپ کے ہاتھ پراپرلی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جن کے شولڈر میں کافی درد ہوتا ہے اور ان کا ہاتھ پیچھے نہیں جا رہا ہوتا، تو یہ ایک واضح سائن ہو جاتا ہے کہ ان پیشنٹس کو فروزن شولڈر ہے۔ فروزن شولڈر کا جو میڈیکل نام ہے اسے کہا جاتا ہے ایڈھیسو کیپسولائٹس۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ میجورٹی جو ہے شوگر والے مریضوں میں ہوتا ہے، خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اور لگ بھگ 30 سے 40 سال کی عمر میں یہ والا مسئلہ آتا ہے یا اس سے اوپر۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بازو میں بہت زیادہ درد ہے، اور خاص طور پہ جب وہ ہاتھ کو گھمائے یا شولڈر کو رینج آف موشن پہ لے کر جائے، اس صورت میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے شولڈر میں درد ہوتا ہے، آپ زیادہ موو نہیں کرتے، تو آپ کا جو جوائنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ چپکنے لگتا ہے۔ تو اگر پہلے آپ کا ہاتھ یہاں تک جاتا تھا اور آپ کے درد ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے کہ تھوڑا اوپر کرتے تھے، زیادہ کرتے ہی نہیں تھے کہ درد ہو رہا ہے۔ اب وہ ہوتے 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 ہاتھ بالکل یوں ہو گیا۔ اب جب میرے پاس مریض آتے ہیں اتنی ایڈوانس سٹیجز میں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ تو ہاتھ ہلتا ہی نہیں ہے، میں ان کا ہاتھ تھوڑا سا بھی ہلاتا ہوں تو فوراً چیخیں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو 6-8 مہینے سے مسئلہ چل رہا تھا، تو اور یہ بڑھتے 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 اتنا زیادہ ہو گیا۔ اور جب بھی آپ ہاتھ کو تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کریں تو درد ہونے لگتا ہے، درد ہوتا ہے تو آپ ہاتھ نہیں ہلاتے تو جوڑ اور چپکنے لگتا ہے، اور جوڑ چپکتا ہے تو درد اور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے اور یہ آپ خراب سے خراب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار علاج کیا ہے؟ دیکھیں، طریقہ کار علاج ہے صرف اور صرف اس کی ایکسرسائز اور فزیو تھراپی۔ کیا یہ جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کے درد زیادہ ہے تو مریضوں کو تھوڑی اچھے پین کلرز دیے جاتے ہیں اور ان کو فزیو تھراپی کے لیے بھیجتے ہیں۔ فزیو تھراپی والے کیا کرتے ہیں ایکسرسائز میں کہ آپ کے جو شولڈر ہے اس کو پراپر رینج آف موشن میں لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پہلے دن ہی چھکا نہیں مارنا ہوتا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اوپر بھی نہیں ہوتا تو وہ پہلے دن اوپر چھت پر لے جائیں گے، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن بے شک 2 ڈگری فائدہ ہو، اگلے دن 2 ڈگری، اگلے دن 2 ڈگری، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اس کے ہاتھ کو موشن میں کھولتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور درد بھی اتنا جو کہ دوائیوں سے کور ہو جائے یا مریض برداشت کر سکے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ کو روزانہ تھوڑا 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 ایکسرسائز کر کے کھولا جاتا ہے، اور قابل برداشت درد کے ساتھ اور دوائیوں وغیرہ کے ساتھ۔ تو بیسٹ ایکسرسائز اس کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر پہ کوئی پلر یا کوئی ہک ہو، اس کے تھرو آپ ایک رسی گزار لیں اور رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں۔ جو آپ کا نارمل ہاتھ ہے نا، نارمل ہاتھ سے آپ رسی کو کھینچیں گے تو یہ ہاتھ آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ خود اوپر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے دن اتنا گیا، اگلے دن اور، اگلے دن اور، اگلے دن اور، اگلے دن اور، تو 1 مہینے میں آپ کی جو موومنٹ ہے نا شولڈر کی وہ آہستہ آہستہ کھل جاتی ہے۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ضرور ہوتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب ہم نے مہینہ 2 مہینہ ورزشیں کر لیں، فزیو تھراپی کر لی، ہم سے نہیں ہو پا رہا، یا ہم سے دوائیاں نہیں کھائی جا رہی، یا ہم سے درد برداشت نہیں کیا جا رہا۔ تو ایسی سچویشن میں ایک بہت ہی سمپل سا سولوشن ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس مریض کو آپ بے ہوشی کے لیے تیار کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں MUA، مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا۔ ہم مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں اور اس کو بے ہوشی دے دیتے ہیں۔ جب مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ہم شولڈر جو ہے اس کو پوری اچھی طرح گھما دیتے ہیں، جیسے کرکٹ بالر ہوتے ہیں نا، تو آپ شولڈر کو پوری اچھی طرح گھما دیتے ہیں۔ جب مریض سو کے اٹھتا ہے تو پہلی بات اس کا جو وہ پین ہے وہ چلا گیا ہوتا ہے، اور جو رینج آف موشن ہے وہ اچھی ہو گئی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بھی ورزشیں فزیو تھراپی آپ نے جاری رکھنی ہوتی ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو۔
کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو فروزن شولڈر ہے یہ 2 سال تک کا اس کا کورس ہوتا ہے کہ بھائی ہوا خراب ہوتے ہوتے 2 سال میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن واضح بات ہے کہ میں آپ کسی کو بھی مسئلہ ہو وہ 2 سال تو انتظار نہیں کرے گا, وہ تو فوراً ٹریٹمنٹ چاہے گا تاکہ اپنے کام وام کر سکے. تو اس کا پھر طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو کہ ہے تھوڑے پین کلرز, فزیو تھراپی, یا ایکسٹریم کیسز میں بیہوشی میں ہینڈ کو پورا موو کر دینا. تو یہ بہت ہی ایک کامن ٹاپک ہے, کامن ایشو ہے ہماری کمیونٹی میں, جو کہ لوگ پک نہیں کر پاتے اور اگنور کرتے رہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک انفارمیٹیو ہوگا, آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر میری بات اچھی لگتی ہے تو بے شک چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آج کے اتنا ہی, تب تک کے لیے السلام علیکم.